السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس وقت میں نے قرآن پاک کی ایک آیت اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اسی کی روشنی میں چند باتیں گوش گزار کرنا ہے۔ آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے عملوں کا بدلہ پورا تمہیں ملے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، پیارے نبی نے فرمایا: اذا مات الانسان، جب آدمی مرتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی جو عمل دنیا میں زندگی میں وہ کرتا تھا، وہ اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا تھا۔ بھلا کرے برا کرے، اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا رہا، تو اعمال نامہ چالو رہا، عمل چالو رہا، اعمال نامہ بھی چالو رہا۔ تو جب انسان مرتا ہے، موت آتی ہے، تو یہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے، دونوں چیزوں کا، عمل کرنے کا بھی سلسلہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ آدمی جب مر گیا، روح بدن سے نکل گئی، تو پھر عمل کرنے کا تو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوگا، نہ ایک سبحان اللہ کہہ سکتا، نہ ایک الحمدللہ کہہ سکتا، نہ ایک نماز کوئی پڑھ سکتا، نہ کوئی دوسرا عمل کر سکتا۔ تو جب عمل نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے اعمال نامے میں کیا لکھا جائے گا؟ کچھ نہیں لکھا جائے گا، تو اعمال نامہ بھی بند ہو گیا، عمل بھی بند، اعمال نامہ بھی بند۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اعمال نامے میں جاری رہتی ہیں، اعمال نامہ اس کے لیے کھلا رہے گا۔ جو انسان دنیا میں کر کے چلا جاتا ہے، تین عمل ایسے ہیں جو انسان دنیا میں کر کے چلا جاتا ہے اور چھوڑ کے جاتا ہے پیچھے اپنے، وہ چالو رہتے ہیں۔ جو اپنا عمل تھا اپنی موت پر بند ہو گیا،
لیکن اپنے ہی عمل میں 3 عمل ایسے کر کے گیا، وہ عمل چالو رہے، اس کے مرنے کے بعد بھی چالو، اس کی وجہ سے اس کے اعمال نامے میں بھی نیکیاں چالو رہتی ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، کہ آدمی جب مرتا ہے تو اس کے عملوں کے بدلے کا اس کے اعمال نامے میں لکھا جانے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں، وہ جو دنیا میں انسان کر کے جاتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے جو دنیا میں انسان کر کے گیا تھا، صدقہ دے کے گیا دنیا میں، ایسا صدقہ جو صدقہ جاریہ جس کو کہتے ہیں، جاریہ صدقہ جاریہ اسی لیے کہتے ہیں وہ جاری رہتا ہے، ایسا صدقہ کہ جو ایک بار دیا اور وہ استعمال میں آیا اور ختم ہو گیا، ایسا نہیں۔ جیسے آپ نے کسی غریب کو کھانا کھلایا تو وہ کھانا کھایا تو آپ کا صدقہ استعمال میں آ گیا اور ختم ہو گیا۔ آپ نے کپڑا پہنایا تو وہ اس نے استعمال کیا اور جب تک بدن پہ رہا وہ چالو ہے آپ کا صدقہ۔ جب وہ کپڑا پرانا ہو گیا، پھٹ گیا اور اس نے اٹھا کے اس کو پھاڑ کے پھینک دیا یا کچھ اور استعمال کر لیا، بدن سے اس کے اتر گیا، ختم ہو گیا استعمال، تو آپ کا صدقہ وہاں تک پہنچا اور وہاں تک جاری رہا، وہاں جا کے ختم ہو گیا۔ آپ نے کسی کا مکان بنا دیا، اب کسی غریب کو مکان بنایا تو مکان میں جب تک غریب ہے تو آپ کا صدقہ چالو ہے، اور جب وہ مکان ٹوٹ گیا، گر گیا، تو آپ کا لگایا ہوا دیا ہوا صدقہ ختم ہو گیا۔ آپ نے مسجد بنائی تو مسجد جب تک ٹھہری ہوئی ہے آپ کا صدقہ چالو ہے، اور جس دن مسجد کی عمارت گر جائے گی تو کیا ہوا کہ وہ عمارت گر جانے پر جس نے مسجد کی عمارت میں لگایا تھا پیسہ، اس کا وہ صدقہ وہاں پر جا کے ختم ہو گیا۔ زمین خریدنے پہ آپ نے لگائی، مدرسے کی زمین خریدنے پہ پیسہ لگایا، مسجد کی زمین خریدنے پہ پیسہ لگایا، تو زمین تو ختم ہونے کی نہیں، یہ صدقہ چالو رہے گا۔ کب تک؟ جب تک زمین ختم نہ ہو جائے۔ آپ کا پیسہ زمین پہ لگا ہے، مدرسے کی زمین پہ لگا، مسجد کی زمین پہ لگا، کسی غریب کا گھر بنانے کی زمین پہ لگا، تو آپ نے ایسا صدقہ کیا جو صدقہ آپ کا ختم نہیں ہو رہا ہے، وہ باقی ہے کب تک؟ کہ قیامت تک، زمین جب تک باقی ہے تب تک باقی ہے۔ یہ صدقہ جاریہ۔ تو ایک صدقہ وہ ہے جو آپ نے لگایا تو فوراً استعمال میں آ کے ختم ہو گیا، اور ایک صدقہ وہ ہے جو آپ نے لگایا تو چند دن استعمال میں آیا پھر ختم ہو گیا۔ جیسے پنکھا لگایا مسجد میں، لائٹ لگائی، تو جب تک یہ پنکھا اور لائٹ چالو ہے تو آپ کا صدقہ چالو ہے، اور جس دن یہ ٹوٹ گئے، یہ ڈسٹ بن میں ڈالنے کے قابل ہو جائے گا، ٹوٹ گیا اور ڈسٹ بن میں ڈال دیا گیا، تو یہ وہاں پر چل کے صدقہ آپ کا صدقہ ختم ہو گیا۔ تو ایسے ایک صدقہ ہوتا ہے، ایک مدت تک چلتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، اور ایک صدقہ وہ ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا ہے اور وہ قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ تو ایسے صدقے جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، ایک تو جاری ہے تھوڑی مدت تک اور ایک جاری ہے قیامت تک۔ تو کوئی بھی صدقہ جاریہ آپ نے کیا، اگر اس صدقے کے دوران، یعنی وہ صدقہ ابھی جاری ہے، اس سے پہلے انسان مر گیا، تو وہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب، جیسے مثال کے طور پر مسجد بنائی ہے اور آدمی مر جاتے ہیں مسجد بنانے والے، اور مسجد چالو ہے اور مسجد کی عمارت ٹھہری ہوئی ہے، مرنے کے بعد جب تک عمارت ٹھہری ہوئی ہے اس وقت تک اس کا وہ صدقہ جاری ہے، اور اس کا ثواب اس کی قبر میں اعمال نامے میں پہنچتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ جس دن یہ عمارت گر جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر دوسرا شخص کوئی عمارت بنائے گا، اب اس کو ثواب ملے گا، اور پچھلے بنانے والوں کا ثواب وہاں پر پہنچ کے بند ہو گیا، تو قبر میں پہنچ رہا ہے۔ اور جس نے زمین میں پیسہ لگایا، وہ زمین تو ختم ہونے کی نہیں قیامت تک، تو اس کا تو صدقہ چالو ہی چالو ہے، وہ قبر میں پہنچ گیا، اعمال نامے اس کے بند ہو گئے، دیگر عمل بند ہو گئے، مگر جو اس نے یہ جو صدقہ جاریہ چھوڑ کے گیا اور کر کے گیا تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں قیامت تک اس کا اجر و ثواب اس کے اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں، ان میں ایک چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریۃ، دوسری چیز فرمایا او علم ينتفع به، دوسری چیز ہے کہ آدمی علم چھوڑ کے گیا اور اس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو اس علم سے فائدہ پہنچ رہا ہے، ایسا علم چھوڑ کے دنیا سے گیا کہ اس علم سے لوگوں کو خوب فائدہ پہنچ رہا ہے، تو وہ بھی انسان چلا گیا لیکن علم چھوڑ کے گیا، تو علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اس کے علم کا صدقہ، اس کے علم کا اجر، اس کے علم کا ثواب جب تک لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کی قبر میں اسے پہنچتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کتاب لکھی، انسان تو چلا گیا مگر اس کی لکھی ہوئی کتاب دنیا میں چالو ہے، پڑھ رہے ہیں لوگ، فائدہ اٹھا رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، تو علم سے فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کو اس کا ثواب اور اجر اس کی قبر میں ملتا رہتا ہے۔ مدرسہ بنا دیا، مدرسہ چالو کر دیا، مدرسے میں تعلیم جب تک جاری رہے گی، علم پڑھا جا رہا ہوگا، علم میں تعاون کیا، اور یا یہ کہ صاحب کسی ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیا اپنے پیسے سے، اور کسی کو عالم دین بنا دیا اپنے پیسے سے، تو وہ جب تک وہ عالم دین حافظ قرآن دنیا میں علمی خدمت کرتے رہیں گے اس کی قبر میں اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ کتاب لکھ دی، عالم بنا دیا، حافظ بنا دیا، یا اپنے بچوں میں کسی کو حافظ عالم بنا دیا، تو وہ جب تک علم پہنچاتے رہیں گے، پھیلاتے رہیں گے، ان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو علم ينتفع به، یا اسی طرح سے خود عالم تھے، حافظ قرآن تھے، انہوں نے محنت کر کے 10 بچوں کو حافظ بنا دیا اور 10 کو پڑھا کر کے عالم بنا دیا۔ اب جو اتنے شاگرد تیار ہوئے، حافظ ہیں، عالم ہیں، ان کے شاگرد ہیں، علم انہوں نے پڑھا کر کے پھیلایا ہے، یا یہ کہ لوگوں میں بیان کرتے تھے اور لوگوں کو پڑھاتے تھے، علم لوگوں کو سکھاتے تھے، تفسیر کی مجلسوں میں، حدیث کی مجلسوں میں، فقہ کی مجلسوں میں، مختلف علمی اور عمومی مجلسوں میں لوگوں کو علم دیتے تھے اور علم لوگوں کو پھیلاتے تھے۔ اس علم کو لوگوں نے سیکھا، اس علم کو حاصل کیا، اس کی روشنی میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ تو انسان چلا گیا، لیکن اس کا جو علم اس نے پڑھایا، پھیلایا، سکھایا، سمجھایا لوگوں کو، وہ لوگوں میں زندہ رہتا ہے، باقی رہتا ہے، لوگ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں، اس کی قبر میں بھی اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے، پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک دوسری بات فرمائی آپ نے۔ اور تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ نے فرمائی او ولد صالح یدعو له، یا تیسری شکل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نیک بنایا، دیندار بنایا، پرہیزگار بنایا، تقوی والے بنایا، نمازی بنایا، اور ان کو ادب سکھایا، سلیقہ مند بنایا، خدمت گار بنایا، قوم کی، ملت اسلامیہ کی، دین کی خدمت کرنے والا ان کو بنایا، ایک نیک انسان، اپنی اولاد کو نیک صالح بنا کر کے، محنت کر کے ان کو نیک صالح بنا کر چھوڑ گیا۔ اب نیک صالح بچے، جو بھی نیک بچے ہوں گے، وہ جب اپنے ماں باپ جب تک زندہ ہیں خدمت کریں گے، اور جب ماں باپ انتقال فرما گئے تو ماں باپ کے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگیں گے، مغفرت کی دعا کریں گے، درجات کی بلندی کی دعا کریں گے، اور جنت الفردوس کی دعا مانگیں گے، اور ان کو ایصال ثواب کریں گے، قرآن پڑھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، نیکیاں کریں گے، اور اس کا ثواب جو ہے اپنے والدین کو قبروں میں پہنچاتے رہیں گے، اور کھانا کھلائیں گے لوگوں کو، کپڑا پہنائیں گے لوگوں کو، اور لوگوں کی خدمت کریں گے، دین کی خدمتیں کریں گے، اور اس میں نیت کر لیں گے کہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہی محنت کر کے مجھے نیک بنایا، دیندار بنایا، پرہیزگار بنایا، پڑھایا لکھایا، ادب و سلیقے والا بنایا ہے، لہذا میں جو کچھ ہوں وہ میری محنت سے نہیں، میرے والدین کی قربانی سے اور والدین کی محنت سے ہوں، لہذا جو میں کر رہا ہوں اس کا ثواب والدین کو پہنچ جائے۔ تو اب والدین اپنی قبروں میں خوش ہیں کہ روز ان کو تحفہ پہنچ رہا ہے، روز ان کو فرشتے لا کر کے تحفے پہنچا رہے ہیں کہ یہ تمہارے بیٹے کے قرآن ختم کرنے کا اجر ثواب ہے، بطور تحفہ تمہاری خدمت میں پیش ہے۔
آج تمہارے بیٹے نے سورہ رحمان پڑھی ہے، وہ تمہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج تمہارے بیٹے نے سورہ یاسین پڑھی ہے، وہ تمہاری خدمت میں تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج تمہارے بچوں میں سے فلاں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلا کے اس کا ثواب آپ کو پہنچایا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اب روز فرشتے روزانہ ماں باپ کی قبر میں یہ تحفے پہنچاتے رہتے ہیں، تو ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے، اور ماں باپ تمنا کرتے ہیں، نیک تمنائیں کرتے ہیں، ماں باپ قبروں میں تمنائیں کرتے ہیں کہ اپنے اولاد کے سلسلے میں نیک آرزوئیں کرتے ہیں، نیک تمنائیں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ شانہ ماں باپ کو بچوں کے خواب میں دکھلاتے ہیں کہ بڑے حشاش بشاش ہیں، بڑے خوش و خرم ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی طرف سے ہدیہ تحفہ ان کو برابر پہنچ رہا ہے، ان کی روح کو راحت مل رہی ہے، اس لیے وہ خوش ہیں۔ ہم سے لوگ تعبیر پوچھتے ہیں خوابوں کی کہ ماں باپ ایک مرتبہ کوئی کسی نے دیکھا ماں کو یا باپ کو خواب میں یہ بڑے غمگین نظر آ رہے ہیں، بڑے تکلیف میں نظر آ رہے ہیں، تو ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کچھ صدقہ کر دیجئے، خیرات کر دیجئے، اور اپنے ماں باپ کو اس کا اجر پہنچا دیجئے۔ لگتا ہے کہ تمہاری طرف سے کوئی خیر ان کو نہیں پہنچ رہی ہے، کوئی تحفہ ان کی خدمت میں نہیں پہنچ رہا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہے۔ تو چنانچہ ایسا ہوتا ہے، اور ان کے اس مشورے پر عمل کرنے پر پھر ان کو راحت مل جاتی ہے، خوشی پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال انسان کے جو بھی اعمال ہوں گے، نیک عمل، اس کی خبر فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک والدین کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بچے اور اولاد اگر کوئی برائیاں کریں، کوئی بدکاریاں کریں، کوئی نافرمانیاں کریں، تو اس کی بھی اطلاع فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شانہ ماں باپ کو پہنچاتے ہیں، اور اس خبر کو سن کر کے ماں باپ غمزدہ ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے، اور ان کو ان کی روح کو راحت نہیں ملتی، بلکہ ان کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نافرمان بچوں سے کہ اپنے ماں باپ کو تو دنیا میں تم تکلیف دے چکے، اب قبر میں بھی تم ان کو راحت دینے تیار نہیں ہیں، قبر میں بھی تم ان کو تکلیف پہنچا رہے ہو، ان کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ یہ عام طور پہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ تمہاری بدکاریوں اور برائیوں اور بد عملیوں کی خبر ان کو مل رہی ہے، تو ان کی روح تڑپتی ہوگی کہ ہائے ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ قرآن مجید سے اس کا ثبوت موجود ہے کہ جب قبروں میں رکھا جاتا ہے مردوں کو، تو ان کو بعد والوں کے، زمین کے اوپر والوں کے اعمال کی اطلاع ملتی ہے، اور اس اطلاع کے ملنے پر ان کو خوشی بھی ہوتی ہے، رنج بھی ہوتا ہے، اور تمنائیں بھی کرتے ہیں، نیک آرزو کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ قرآن مجید میں جو موجود ہے، سورہ یاسین شریف میں موجود ہے، حبیب نجار کا واقعہ ہے۔ حبیب نام ہے ان کا، جنہوں نے 3 نبیوں کا ساتھ دیا تھا، ان 3 نبیوں کے فیور میں اپنے گاؤں والوں سے، انطاکیہ جو بستی آج بھی موجود ہے، اس بستی کا یہ واقعہ ہے۔ 3 نبیوں کے فیور میں بات کی تھی، تو جب انہوں نے نبیوں کو ستایا، محلے والوں نے، گاؤں والوں نے، تو نبیوں کے فیور میں بات کرنے والے شخص حبیب، جو بڑھائی تھے، کارپینٹر تھے، نجار تھے، ان کو پیٹا، مارا، اتنا مارا پیٹا کہ شہید کر دیا۔ وہ شہید ہوئے اور ان کو دفنایا گیا۔ قبر میں جب ان کو رکھا گیا تو اللہ نے بڑا اعزاز کیا، ان کا بڑی عزت کی، بڑا اکرام کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں پہنچا دیا۔ جب ان کا اعزاز ہوا، اکرام ہوا، جنت میں ان کو پہنچایا گیا اور جنت کی نعمتیں ان کو ملی، وہاں انہوں نے آرزو کی، تمنا کی، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی، جو کچھ میرے رب نے میری مغفرت کی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے بڑے عزت سے رکھا اور عزت والے لوگوں میں مجھے شامل کر کے رکھا۔ اس بات کی خبر کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتی، تاکہ کم سے کم اس خبر کو سن کر تو وہ توبہ کر لیتے کہ ہم نے بڑی غلطی کی، گناہ کیا، اور توبہ کر کے پھر نبیوں کا ساتھ دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتے۔ اللہ کو اس کی یہ آرزو پسند آئی،
تو اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن میں یہ پورا واقعہ سنا کر قیامت تک آنے والوں کو سنا دیا، بتا دیا کہ دیکھو اس بندے کا جب ہم نے اکرام اور اعزاز کیا، قبر میں جا کر بھی اس نے یہ تمنا اور آرزو کی ہے کہ میری قوم کو یہ معلوم ہو جائے تاکہ وہ اطاعت گزار بن جائیں۔ تو یہ آرزو اللہ نے قبر میں جانے کے بعد قبر والوں کی نقل کر کے یہ ثابت ہو گیا کہ قبر میں جانے کے بعد کچھ لوگوں کو جب اعمال کی اطلاع ملتی ہے تو وہ آرزو کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماں باپ بھی، جب ماں باپ کو اطلاع ملتی ہے کہ ان کے بچے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، ان کے بچے نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، تو اس خبر سے والدین کو خوشی پہنچتی ہے اور ان کو اور نیک عملوں سے ان کو راحت ملتی ہے۔ تو یہ تین باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمائی ہیں کہ تین عمل آدمی دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے جو دنیا میں اس نے کر کے دنیا سے وہ چلا گیا، لیکن وہ جب تک جاری ہے اس کا ثواب بھی جاری رہتا ہے، اگر وہ انتقال بھی کر گیا تو بھی ثواب جاری رہتا ہے جب تک وہ صدقہ باقی رہے۔ اور علم اگر پڑھایا کسی کو، سکھایا کسی کو اور علم پہنچا کر پھیلا کر کے دنیا میں چلا گیا، تو وہ علم جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، قبر میں بھی چلا گیا ہو، اس کے اپنے اعمال کا تو سلسلہ بند ہو چکا، لیکن وہ جو دنیا میں علم چھوڑ کے گیا اس کا سلسلہ جس کے اعمال نامے میں جاری رہتا ہے۔ اور تیسرا، نیک اولاد کو چھوڑ کے گیا اور نیک بچوں کو چھوڑ کے گیا، وہ ان کے لیے جب تک دعائیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں وہ ان کو پہنچتا رہتا ہے، اس کا فائدہ ان کی قبروں میں ان کو پہنچتا رہتا ہے۔ یہ حدیث پاک، اس حدیث پاک کی روشنی میں میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ کل بدھ کی اور جمعرات کے درمیان والی رات میں میرے والد محترم جن کی صحت کے لیے میں آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست کر رہا تھا مسلسل کئی جمعہ سے، جمعرات اور بدھ کی رات درمیان والی رات میں میرے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سامنے موجود تھے اور وہ ایک دو دن قبل جب وہ بول سکتے تھے، اس لیے کہ ان کے آکسیجن ماسک لگ گیا تھا، بولنا ان کا بند ہو گیا تھا، آواز بند ہو گئی تھی کئی دن سے، تو ایک دو دن پہلے جب ہمارے بھائی ان کی خدمت کر رہے تھے کوشش کیا کہ وہ کلمہ پڑھیں، تو ایک دو دن پہلے پورا کلمہ تین دفعے پڑھ کے سنایا۔ اور آج صبح مجھے ہمارے فرزند نے اطلاع دی اور ویڈیو بھی دکھائی، ریکارڈ کر کے کیا تھا، آخری میں مجھے پتہ نہیں چلا، آج مجھے پتہ چلا ہمارے چھوٹے فرزند جو حافظ قرآن ہیں 2 مہینے پہلے مدرسے سے چھٹی میں آئے تھے، تو ان کے سامنے والد صاحب نے کہا میں تمہیں سورہ یاسین اور سورہ ملک سناتا ہوں، وہ سن لو صحیح ہے کہ نہیں بتاؤ۔ تو والد صاحب نے پورا سورہ یاسین سنایا جب وہ بول سکتے تھے 1-2 مہینہ پہلے، بہت زیادہ اس وقت میں بیمار نہیں تھے، تھوڑی سی صحت تھی، اگرچہ کہ 1 سال سے کولے کی ہڈی ٹوٹ جانے کی وجہ سے بالکل راڈ بھی لگ گئی تھی، واکر سے بڑی مشکل سے چلتے تھے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، لیکن 2 مہینہ پہلے 1 مہینہ پہلے تک بھی یہ تھوڑی بہت صحت تھی، بات چیت اچھی طرح کر سکتے تھے۔ تو اس موقع پر انہوں نے پوری سورہ یاسین فرزند کو ہمارے سنائی اور سورہ ملک بھی سنائی، تبارک الذی۔ ابھی میں نے وہ ویڈیو انہوں نے جو ریکارڈ کی وہ دیکھا تو میں نے واقعتاً میں نے آج تک خود اپنی زندگی میں نہیں سنا تھا جو اس وقت میں انہوں نے پوری سورہ ملک صحیح سنائی، اور میں سن رہا تھا تو مجھے بھی بڑی حیرت اور تعجب ہوا۔ کل نماز جنازہ ہوئی ظہر میں، بوب سندر جو ہمارا قدیم محلہ ہے، آبائی ہے، ہماری اپنی ننیال ہے اور خاندان ہمارا وہاں پر بسا ہوا ہے، اس مسجد کے جامع مسجد کے وہ مستقل میری اپنی یادداشت کے مطابق میں جو چھوٹا سا بچہ تھا جس وقت میں اس وقت سے ہم نماز پڑھتے تھے، مسجد میں ہم جاتے تھے، تو مسجد میں 2-3 ایک یا 2 یا 3 نمازی بڑی مشکل سے نماز کو آیا کرتے تھے، تو اس میں ایک ہمارے والد صاحب ہوتے تھے اور ایک کوئی دوسرے خادم مسجد کے مؤذن ہوتے تھے اور ایک ہم کوئی 2 بچے ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں جب جمعہ کا وقت آتا تو جمعہ پڑھانے کے لیے بھی کوئی امام مقرر نہیں تھے، تو والد صاحب جمعہ بھی پڑھاتے تھے، اور رمضان شریف میں تراویح پڑھانے کا نمبر آتا تھا تو کوئی تراویح پڑھانے کے لیے حافظ میسر نہیں ہوتے تھے،
تو ہمارے والد صاحب بھی تراویح بھی پڑھاتے تھے. اور مجھے خود یاد ہے بچپن میں اس زمانے میں جب ہم بچے تھے، 45 سال پرانی بات میں عرض کر رہا ہوں، میں خود نماز پڑھ چکا تراویح کی اپنے والد کے پیچھے، اور جمعہ کی اور دیگر 5 وقتہ نمازوں میں تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ. تو یہ مسجد کی امامت ہو، اذان ہو، مسجد کی خدمت ہو، اور مسجد کی گویا متولی کی طرح سے ساری مسجد کی ذمہ داریاں سنبھالنا اور مسجد کی خدمت. حتیٰ کہ مجھے یاد ہے ہم نے دیکھا ہے مسجد پرانے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی وہ مسجد تھی، تو وہ مسجد کی مینار کبھی کبھی ٹوٹ جاتے، کوئی کونا گر گیا، کبھی کنارہ تھوڑا سا اس کا ٹوٹ گیا، تو خود اس پہ چڑھ کر کے سیمنٹ اپنے ہاتھوں سے سیمنٹ لگا کر کے اس کی مرمت کیا کرتے، اور ان کو گنبدوں کو، مسجد کی چھوٹے چھوٹے گنبد تھے، ان گنبدوں کو اور میناروں کو اپنے ہاتھ سے درست کر کے مرمت کرتے. تو مسجد کی بے تحاشا خدمت ایک خادم بن کر، نوکر بن کر بھی کیے، جھاڑو دینا، دیگر کام بھی کیے، امامت بھی کرائی، اذان بھی دی، اور مسجد کی بڑی پراپرٹیاں تھیں، قدیم پراپرٹیاں تھیں، قدیم جائیدادیں مجھے آج بھی موجود ہیں. لوگوں کو، آج کے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ مسجد کی اس زمانے کی جائیدادیں کتنی تھی، کہاں کہاں تھی. والد صاحب نے نشاندہی کر کے ان جائیدادوں کی حفاظت کا بندوبست کرایا، نئے نوجوانوں کو لے کر ساتھ میں اور مسجد کی پراپرٹیوں کو محفوظ کر کے. مین روڈ میں، بھوپ سندر کے مین روڈ میں ایک نیچے سے اوپر تک مین روڈ کی زمین، کافی لمبی زمین، وہ مسجد کی پراپرٹی تھی، اس کا پتہ نہیں تھا. والد صاحب نے اس کی نشاندہی کر کے نوجوانوں کو ساتھ میں لے کر وہاں پر دکانیں بنائیں. آج دکانیں وہاں کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ اپنے والد صاحب کی اس وقت میں چابک دستی اور فکر سے وہ جو دکانیں کھڑی ہوئی، مسجد کی جائیدادیں محفوظ ہوئیں. مجھے یاد ہے بچپن کا واقعہ، ہم کوئی چھوٹے 10-12 سال کے بچے رہے ہوں گے. اس وقت میں بی ڈی اے نے ایکوائر کرنا شروع کیا تھا، تو مسجد کی اس پراپرٹی کو بھی ایکوائر کرنے کے لیے آ گئے تھے. تو والد صاحب، ہمارے ایک بھائی تھے خالزاد محمد حنیف صاحب مرحوم، اللہ ان سب کی مغفرت فرماوے، انہوں نے دوڑ دھوپ کر کے ان آفیسروں سے بات چیت کر کے اس جگہ کو بچایا. لیکن اس وقت میں سارا محلہ جمع ہوا تھا، مسجد سے اعلان ہوا تھا کہ مسجد کی پراپرٹی پر بی ڈی اے کا قبضہ ہو رہا ہے، سب وہاں بچانے کے لیے چلو. مرد، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے سب دوڑ پڑے، سب نے گھس کر کے مزدوروں کو ہٹایا، پولیس کو ہٹایا. تو پولیس نے لاٹھی چارج کی. مجھے یاد ہے کہ خود میں نے لاٹھیاں اس وقت میں کھائی تھی، اور پتھر مار مار کے پولیس والوں کو بھگایا تھا. اس موقع پر ہم بچے، عورتیں سب نے مل کر کے، اور پھر پیپر اور کاغذات آفیسروں کے سامنے یہ حضرات پیش کر کے ثبوت دکھاتے تھے کہ ہمارے پاس اس جائیداد کا ثبوت موجود ہے، اور ثبوت دکھا کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی. پھر اسٹے آرڈر آیا، اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ اسی رات میں کھڑے ہو کر کے ہمارے ان بھائی نے اور والد صاحب اور دیگر ذمہ داروں نے راتوں رات 4 دیواریاں مسجد کے ان جائیدادوں میں دکانوں کی 4 دیواریاں بنائیں، اور ایک ہی رات میں سب دکانوں کی چھتیں ڈال کے کھڑا کر دیا. صبح ایک دم ساری عمارتیں کھڑی ہوئی تھیں، اور دوبارہ وہ توڑنے کے لیے آئے تو سب نے گھیراؤ کر کے اس کی حفاظت کی. تو یہ ان کی عجیب خدمات تھی. مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہا کرتے تھے، ابھی جب بیمار ہو گئے اور کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی اور چلنے پھرنے اور سلیقے سے وہ وضو کرنے کے قدرت ان کو نہیں رہی، تو ایک مرتبہ روتے ہوئے فرمایا، جوانی سے لے کر اس عمر تک آج تک میری کوئی نماز نہیں چھوٹی، اور آج مجھے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا. تو مجھے تعجب ہوا کہ آج جوانوں کی نمازیں محفوظ نہیں ہیں. اور 92 سال کی میرے والد صاحب کی عمر تھی جو انتقال ہوا ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، درجات ان کے بلند فرمائے. اس عمر میں بھی ان کو اپنی نماز کا ایسا فکر تھا. اور مجھے تعجب ہوا کہ جوانی کی عمر، جوانی سے لے کر کے اب تک کوئی نماز نہیں چھوٹی. یہ تو صاحب ترتیب ہیں. اچھے پرہیزگار لوگوں کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ صاحب ترتیب رہیں. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایسور میں جب جامع مسجد تعمیر فرمائی تھی، تو جب وہ عمارت کا افتتاح کا وقت آیا تو سارا مجمع جمع تھا، حفاظ تھے، علماء تھے، بہت سارے لوگ، نیک لوگ بھی تھے، سب کھڑے ہوئے تھے. ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ نے اعلان کیا، آج اس مسجد کی افتتاح کے لیے، امامت کرانے کے لیے وہ آگے بڑھے جو صاحب ترتیب ہو. صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں 5 نمازیں کبھی اکٹھی قضا نہ ہوں.
اور وہ مکمل ساری نمازیں، جوانی 15 سال کی عمر بلوغ کے بعد سے لے کر اب تک کوئی اس کی ذمہ نماز باقی نہ ہو، 5 نمازیں اکٹھے کبھی اس کی قضا نہ ہوئی ہوں، اور بہرحال صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی ذمہ نمازیں نہ ہو۔ تو اعلان کیا حضرت ٹیپو سلطان شہید نے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء حفاظ بھی ایسے تھے کہ جن کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھے اور یہ کہے کہ ہم صاحب ترتیب ہیں۔ تو شہید ٹیپو سلطان نے مسلح پہ کھڑ کر کے یہ کہا تھا کہ الحمدللہ یہ سعادت مجھے حاصل ہے۔ تو ایک بادشاہ ہوتے ہوئے یہ کہ نمازوں کی اتنی پابندی اور اہتمام کرنے والا، آج ہمیں قدر نہیں ہے اپنے ہاں کے اس بادشاہ کی، لوگ دنیا والے قدر کرتے ہیں۔ بہرحال اپنے والد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ اس عمر تک بھی مجھے آج تک میری کوئی نماز نہیں، اور مجھے یاد ہے کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، راستے میں ہوں، جہاں وقت ہو گیا نماز کا، سائیکل پہ سواری کرتے تھے، کبھی وہ ٹی وی ایس چلاتے تھے جب تک گاڑی چلانے کی قدرت تھی، تو جہاں وقت ہو گیا نماز کا گاڑی مسجد کے سامنے ٹھہرائی اور فوراً نماز کے لیے پہنچ گئے۔ یہ اہتمام ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، اور روزے کبھی چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھے۔ اور اپنے پیچھے ماشاءاللہ ایک تو میں ان کی اپنی نیکی بتا رہا ہوں، تقویٰ پرہیزگاری میں اتنے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ پرہیزگاری کتنی تھی، نگاہوں کی حفاظت ہے اور دیگر برائیوں سے بچنا ہے، ایسی عجیب و غریب صفات کے کہ ہم لوگوں کو ایسا تقویٰ نصیب نہیں ہوتا جتنا کہ ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے۔ حرام سے بچنا، قناعت والی زندگی، سادگی والی زندگی، تھوڑے پر صبر کر کے زندگی گزار لینا پسند کیا، لیکن زیادہ مال کی حرص میں بے تکے مالوں کو اور بے تکی کمائیوں کو اور بے تکے پیسوں کو لے کر کے زندگی گزارنا پسند نہیں کیا۔ بڑے غیرت مند، قناعت والے، بڑے صبر و تحمل کے مزاج کے تھے۔ ہمیں اس عمر میں بھی ہمارے خود بھائی بہنوں کا یہ کہنا ہے کہ اتنی عمر میں اس معذوری میں پہنچ جانے کے باوجود کبھی اپنی خواہش کا کسی کے سامنے اظہار تک نہیں کیا کہ مجھے یہ ضرورت ہے، کبھی کسی کے سامنے۔ ہم کو یاد نہیں ہے اپنی خواہش کا اظہار کر کے کوئی چیز منگائی ہو۔ جو ملتا تھا وہ کھا لیتے، جو دیا جاتا تھا وہ استعمال کر لیتے، یہ تک نہیں کہتے تھے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہتے تھے۔ تو جو ملتا وہ کھا لیتے، تکلیفوں کا اظہار زبان سے نہیں کرتے تھے، حالانکہ تکلیف ہوتی تھی، ہم محسوس کرتے تھے کہ کچھ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن پوچھنے پر بھی نہیں بتاتے تھے کہ کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسے حالات سے صبر و تحمل کے انہوں نے گزارا ہے، اور دین کی خاطر، دعوت و تبلیغ کی خاطر اور دین پر، حق پر قائم رہنے کی خاطر لوگوں کی ناگواریاں، گالیاں اور لوگوں کی طرف سے تحقیر، تذلیل، بہت اس کا سامنا کرنا پڑا، جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے۔ کل ہمارے پریزر ٹاؤن حلقے کے بڑے ذمہ دار حاجی سید حبیب اللہ صاحب گھر پر تعزیت کے لیے حاضر ہوئے، تو انہوں نے عرض کیا والد صاحب کی میت کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہ میرا سب سے پہلا 3 دن جماعت میں بوب سندر محلے میں لگا تھا، 50 سال پرانی بات کہہ رہا ہوں، اس وقت میں جماعت کے اس کام کا اور ہماری جماعت کا ساتھ دینے والے 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک یہ شخص تھے۔ 50 سال پہلے کوئی جماعت کے کام کا ساتھ دینے والا نہیں، اور ہمیں خود بھی یاد ہے کہ بالکل تبلیغ اور دعوت کے کام کی ابتدا ان سے ہوئی تھی، اور تبلیغ میں اور دعوت کے دین کے کام میں لگے رہنے کی وجہ سے، کیونکہ داڑھی تو پہلے سے تھی جوانی سے، اس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی طرف سے حقارت اور تذلیل کا، ایذا پہنچانے، تکلیف پہنچانے کا جو طریقہ تھا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، جو ہم نے اپنے بچپن میں خود دیکھا ہے کہ والد صاحب کے داڑھی ہونے کی وجہ سے، جبہ پاجامہ پہننے والا ہونے کی وجہ سے، ایک دیندار ہونے کی وجہ سے وہاں کے بدماش لڑکے جو تکلیف دیتے تھے، میں اس کو آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ سب تکلیفیں صحیح، لیکن دین سے ہٹے نہیں، حق سے ہٹے نہیں، کبھی ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، باطل کا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ اور یہ تو خود ان کی اپنی دینداری تھی، بیان کرنے کی بیان کریں گے تو وقت لمبا ہو جائے گا۔ اب میں دوسری بات یہ سناؤں، اپنے پیچھے
اپنے بچوں کو جو ہے علم پڑھایا، دین سکھایا، دیندار بنایا، اور اپنے دیندار بچوں کو چھوڑ کے دنیا سے گئے ہیں۔ تو میں نے کاؤنٹ کیا تو والد صاحب کے بچوں میں اور بچوں کے بچوں میں، بچیوں میں، لڑکیاں بھی لڑکے بھی، اس وقت میں 17 بچے حفاظ قرآن ہیں اور ایک عالم دین ہے۔ 17 بچے حافظ قرآن اور ایک عالم کو چھوڑ کر کے وہ گئے، اور ابھی بہت سے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں۔ جب وہ مکمل ہو جائیں گے تو پھر سب کی تعداد کتنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے۔ اب یہ علم ہے جو دنیا سے چھوڑ کے گئے، اور پھر یہ تو علم ہوا اپنے بچوں میں جو چھوڑ کے گئے، پڑھا کر کے گئے۔ اور کل یہ بھی ہم نے بتایا بھوپسندر کے مدرسے، بھوپسندر میں 2 مدرسے قائم ہیں۔ ایک مسجد کی حدود میں خود مدرسہ ہے، مسجد کی باؤنڈری میں مدرسہ مفتاح العلوم، اس کی بنیاد سے وہ ہمارے خالہ زاد بھائی چلاتے ہیں، اس کو شروعات سے ہی اس مدرسے کو شروع کرنے میں، بنیاد ڈال کے اس کو مضبوط کر کے اس کو محفوظ کرنے میں والد صاحب کا پورا ہاتھ رہا۔ اور ایک دوسرا پرانا مدرسہ ہے جو 50-60 سال پرانا مدرسہ ہے، جو مولانا عبدالتواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کیا ہوا مدرسہ نور الہدیٰ، آج بڑی خستہ حالت میں ہے، اور وہ تقریباً کافی 2.25 ایکڑ زمین پر واقع ہے۔ بنگلور میں اتنی بڑی زمین کا مدرسہ اور کوئی مدرسہ آپ کو سبیل الرشاد کی سوا نہیں ملے گا۔ سبیل الرشاد کے بعد وہ مدرسہ قائم ہوا، اتنا پرانا مدرسہ ہے۔ اس مدرسے کی زمین خریداری کرنے میں مولانا عبدالتواب صاحب کا ساتھ دے کر کے شعور مدرسے کی بنیاد ڈالنے میں والد صاحب کا کردار ہے، والد صاحب کا تعاون اور ہاتھ ہے۔ یہ خود والد صاحب سے اس کی کہانیاں میں اپنے کانوں سے سن چکا۔ 2 مدرسے، اسی طرح سے اور بھی مدرسوں کے سلسلے میں تعاون ان کا بھرپور رہا۔ تو وہ اپنے پیچھے علم دین کا ایک سلسلہ چھوڑ کے گئے، نیک اولاد کا ایک سلسلہ چھوڑ کے گئے، صدقہ جاریہ کا بھی ایک سلسلہ چھوڑ کے گئے، جو تینوں نیک عمل جس کو حدیث پاک میں کہا گیا ہے، وہ تینوں نیک عمل ان کے اعمال نامے میں آج موجود ہیں۔ وہ دنیا سے جا چکے لیکن اپنے پیچھے یہ نیک عمل چھوڑ کے حدیث پاک کے مطابق گئے ہیں۔ اللہ سے امید ہے اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ، کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ اور یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، ہم بھی، ہمارے پاس بھی زندگیاں موجود ہیں، جب تک سانس میں سانس باقی ہے اور جب تک دم میں دم باقی ہے، زندگی باقی ہے، کچھ کر لیں۔ ہماری بھی باری لگنے والی ہے، ہم بھی کچھ دنیا سے جانے والے ہیں۔ اگر ہم نے کچھ کیا تو ہمارے بعد ہمارے لیے ایک ثواب کا اور نیکیوں کا، مغفرت کا اور رحمت کا ذریعہ بنے گا۔ والد صاحب کی وفات کی اطلاع ملی، دارالعلوم دیوبند سے تعزیتی خط وہاں کے حضرت محتمم صاحب نے مغفرت کی دعا کے ساتھ تعزیتی خط روانہ فرمایا، اور اس میں یہ لکھا کہ باقاعدہ یہاں پر طلبہ میں قرآن پاک اور ان کے لیے جو ہے ذکر کا اہتمام کر کے دعا کا اہتمام کرایا گیا۔ کئی مدرسوں کے حضرات نے اطلاع دی کہ ہم نے ان کے لیے ختم قرآن کرایا اور قرآن پاک ختم کر کے ان کو ثواب پہنچایا ہے۔ کئی مدارس میں کئی حفاظ نے قرآن پاک ختم کر کے دعا کی ہے، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ تہہ دل سے میں سب کو مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی کچھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔